اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی ایک اور اعلیٰ درجے کی یہ ہے کہ شہداء کی ارواح ان کے بدن کے اندر ہیں، میں نے عرض کیا، یا باہر ہیں؟ بولیں آپ، باہر ہیں، لیکن تعلق کتنا مضبوط ہے کہ باہر رہنے کے باوجود وہ روحیں ان کی جسموں کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ لیکن انبیاء اور ان کے بدنوں کا اور ان کی روحوں کا کتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر ایک پل کے لیے موت آتی ہے۔ کتنی دیر کے لیے؟ بولیں آپ، ایک پل کے لیے موت آتی ہے، تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر جان نے موت کو کھا لینا ہے، کھانا بہت دیر کے لیے ہوتا ہے، چکھنا ایک پل کے لیے ہوتا ہے۔ جی، تو انبیاء علیہ السلام پر وعدہ ربانی پورا ہونے کے لیے ایک پل کے لیے موت آتی ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ انہیں زندگی عطا فرما دیتا ہے، اور وہ زندگی شہداء کی زندگی سے بدرجہ شاندار اور مضبوط ہوتی ہے۔ شہداء کی روحیں زندگی کے باوجود ان کے بدن سے باہر ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگی ایسی اعلیٰ پائے کی ہے کہ ان کے وصال کے بعد ایک مرتبہ ان کی ارواح ان کے جسم سے نکال لی جاتی ہیں، اور اگلے پل میں واپس ان کی ارواح کو ان کے بدن میں ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے کہ زمین سے لے کر تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک اس کائنات میں، دنیا میں اور آخرت میں ان ارواح کے لیے انبیاء علیہ السلام کے جسموں سے کوئی بہتر مقام نہیں، اس لیے اللہ رب العالمین واپس ان کی روحوں کو ان کے بدنوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی کیسی ہے کہ ان کی روحیں ان کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہیں، اور ان کی زندگی کیسی شاندار ہے، ان کی زندگی ایسی شاندار ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبر میں رہتے ہوئے جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، زمین کے کسی خطے میں چلے جائیں، آسمانوں پر پرواز کرنا شروع کر دیں، اللہ نے انہیں مکمل آزادی دی ہے۔ اور اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تقریباً تمام کتب حدیث میں آپ کو یہ ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ جی، نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے اعضاء کا ہلنا ضروری ہے۔ نماز تب پڑھیں گے کہ ہاتھ اٹھے گا، نماز تب پڑھی جائے گی جب زبان بھی سلامت ہوگی، نماز تب پڑھی جائے گی جب اس کے اعضاء بھی، ہاتھ بھی سلامت ہوں گے، جب اس کے پیر بھی سلامت ہوں گے، جب اس کا سر چہرہ سلامت ہوگا، اور نماز تب پڑھیں گے کہ جب وہ اٹھ سکیں گے، بیٹھ سکیں گے، التحیات پڑھ سکیں گے، ہاتھ باندھ سکیں گے، ہاتھ کھول سکیں گے، گردن ہلا سکیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے خود دیکھا، اور جب بیت المقدس میں پہنچے تو فرمایا میں نے سارے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا۔ انبیاء علیہ السلام حضور کی استقبال کے لیے آئے، حضور ان سب کے امام بنے، انبیاء علیہ السلام ان حضور کے مقتدی بنے، انبیاء علیہ السلام نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ شان کن لوگوں کی ہے؟ جن کی روحیں جن کے بدن میں لوٹ جائیں، یہ ان کی شان ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں پر گیا تو وہاں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، حضرت آدم ابو البشر کو دیکھا، حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، بہت سے انبیاء کو جنہیں حضور زمین پر چھوڑ کر گئے تھے، حضور سے پہلے آسمان پر استقبال کے لیے وہ پہلے سے موجود تھے۔ کیسی شاندار زندگی ہے اللہ نے انہیں عطا فرمائی کہ زمین کے کسی کونے میں چلے جائیں، عالم بالا میں چلے جائیں، ایک منٹ میں زمین میں ہیں، اگلے سیکنڈ میں آسمانوں پر تشریف فرما ہے۔ ایسی اعلیٰ زندگی اللہ رب العالمین انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم ناکارہ لوگ، ہم کم تر لوگ، ہم کم علم لوگ، کم مرتبے کے لوگ، ہماری نگاہیں ان کی زندگی کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن جس کو ہماری نگاہ نہ دیکھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حقیقت ہی نہیں۔ ہماری نگاہیں تو ان کرامن کاتبین کو بھی نہیں دیکھ رہی، ہماری روحوں کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، بلکہ ہماری آنکھیں خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی۔ جی، تو یہ ضروری نہیں
کہ جو ہماری آنکھوں کے ادراک میں آ جائے وہ چیز سچ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بس آنکھ سے چھپی ہوئی ہے آپ کی حیات، اور جنہیں اللہ نے باطن کی آنکھ عطا فرما دی وہ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر آشکارا ہو جاتی ہے، اور آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایسے فیض حاصل کرتا ہے کہ جیسے صحابہ کرام حضور کے روبرو فیض حاصل کیا کرتے تھے۔